آگے بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ یہ اسپیشل اسٹیٹس جو کسی نبی کو بھی نہیں ملے. سورہ فاتحہ واز گفٹڈ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور البقرہ کی آخری دو آیات یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی خصوصی طور پہ. ویسے تو پوری البقرہ ہی جیسے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کوہان ہے، یعنی کہ ایک اونچائی پہ ہے باقی صورتوں سے، لیکن یہ دو آخری آیات جو ہیں یہ خصوصی طور پر اللہ نے گفٹ کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ آج سے پہلے کسی نبی کو گفٹ نہیں کی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ایک یونیک ہستی تھی، اور ایسی ہستی جو نہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھی ہے نہ دیکھی گی، لیکن کچھ ان کے اندر یونیکنیس ایسی تھی جو کسی کو حاصل نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی یونیک ٹریٹس جو کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی، اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو انبیاء کے ساتھ کامن ہے. انبیاء کے ساتھ عام انسان کے اندر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی کو دی گئی، اور کچھ ایسی ٹریٹس ہیں جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل ہی الگ ہے، وہ سارے نبیوں کو بھی نہیں ملی. اس میں سب سے پہلی ٹریٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو یونیکنیس ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس میں سب سے پہلی یونیکنیس یہ ہے کہ اللہ ول پروٹیکٹ ہم ڈائریکٹلی. جب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ I will protect you directly، یعنی کہ I'll be your guard at any time، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گارڈز ہوتے تھے ان کو ہٹا دیا گیا، یعنی کہ اب ڈائریکٹ پروٹیکشن کہاں سے آ رہی ہے؟ دس از دا فرسٹ یونیک پوائنٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گارڈین تھے، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتے تھے. دس از دا فرسٹ یونیک پوائنٹ. اب یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ordered nobody will guard him after this آیت. اچھا، اس میں ایک پھر صحابہ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، کرین جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا کیا آپ کے ساتھ بھی کرین ہے؟ کرین جو ایک سے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو جب میں پیدا ہوا یا آپ پیدا ہوا آپ کے ساتھ ایک کرین جو جن ہے یا شیطان ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، تو لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا، تو اس لیے وہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں ڈال سکتا، اور اللہ از پروٹیکٹنگ می ڈائریکٹلی. سو یہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی خصوصی ایک یونیکنیس ہے کہ پروٹیکشن ڈائریکٹلی بائی اللہ. اس کے بعد دوسری یونیکنیس جو ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ ہے کہ مسلمز جو اس وقت ان کے سامنے تھے they were not allowed to call him by name، یعنی کہ صحابہ کو اجازت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان کو پکاریں. یہ عزت، یہ احترام کسی اور کو نہیں ملا. Muslims present were not allowed to call him by names اور کنیہ، یعنی کہ ابو القاسم بھی نہیں کہہ سکتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈونٹ کال پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائک یو کال ایچ ادر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی کہ ان کو ادب سے بلاؤ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، جو بھی الفاظ وہ ہیں جو احترام کے ہیں. تو یہ دوسری یونیکنیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. تیسری اسپیشل اسٹیٹس اور اسپیشل یونیکنیس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ہماری امہات المومنین ہے. ہماری امہات المومنین جو حضور کے ساتھ عقد میں آ گئیں، جو خواتین بھی، آپ کو پتہ ہے ایک حضور کے اوپر پابندی نہیں تھی نمبر آف نکاح کی، ہمارے اوپر پابندی ہے 4 کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پابندی نہیں تھی. اور جو حضور کے عقد میں آ گئیں وہ ان کے لیے عدت کا سٹیٹس کچھ اور ہے، جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے عدت کا سٹیٹس کچھ اور ہے. یعنی کہ 4 ماہ کے بعد یا مخصوص ایام، جب 3 مخصوص ایام گزر جاتے ہیں اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں.
امہات المومنین کے لیے ہمیشہ کے لیے نکاح اس کے بعد حرام ہو گیا، یعنی کہ وہ کسی مسلمان سے یا کوئی مسلمان ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسپیشل سٹیٹس کسی اور کو نہیں ملا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس کے بعد یہ کامن سٹیٹس ہے ود نبیوں کے ساتھ، لیکن عام آدمی کے ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ، کہ اینجل آف ڈیتھ ہیز ٹو ٹیک پرمیشن while taking the roux of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اجازت لینی پڑی۔ یہ ہر اینجل نے ہر نبی سے اجازت لی۔ یہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے یہ صرف نبیوں کے ساتھ ہے، تو یہ کامن گراؤنڈ ہے، اور یہ کامن گراؤنڈ صرف نبیوں کا ہے، لیکن یہ بھی ایک یونیک سٹیٹس ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں، اگر عام انسانوں میں دیکھیں تو، لیکن نبیوں کے ساتھ یہ کامن ہے۔ اس کے بعد ایک اور اگلا سٹیٹس جو ہے کہ نبیوں کی باڈی جو ہے وہ ادھر ہی دفنائی جاتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ابھی میں سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اس پہ بحث چھڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے گا، کیا مکہ میں دفنایا جائے گا یا مدینہ منورہ میں دفنایا جائے گا، کہاں دفنایا جائے گا، تو اس وقت کیونکہ باقی مسلمانوں کے اوثان ویسی خطات ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ساری تکلیف کے باوجود جو ان کے اوپر گزر رہی تھی، ان کو حضور کے سارے احکامات یاد، ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ نبی کو ادھر ہی دفنایا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتے۔ تو یہ ایک یونیک پارٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جو باقی انبیاء کے پاس تھا، کہ جہاں فوت ہوئے وہاں دفنائے گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ مسئلہ سولو کیا تھا۔ اور پھر ایک اور اس کے اوپر جو ہے بحث شروع ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کون پڑھائے گا، تو اس پہ سیدنا صدیق اکبر نے اگین اپنی علم اور جو حضور کے ساتھ جو ٹائم گزارا اس کو یوز کر کے یہ بتایا کہ نبیوں کا جنازہ لیڈ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکو۔ آپ ٹولیوں میں جائیں، گو ان دا گروپس اینڈ پے ہومیج، آپ اسلام پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی دعا جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں پڑھ کے واپس آ جائیں۔ Nobody will lead the janazah of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ This was another uniqueness given to him۔ ایک اور یونیکنیس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ earth will not eat the body of prophets۔ اور یہ جو لوگ آج شہیدوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو شہید جو ہیں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنیس ہے کہ حضور کے جسد مبارک آج بھی اسی طرح وہاں پہ اسی طرح موجود ہے، جیسے حضور زندہ تھے ویسے حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، اور اسی طرح باقی انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور میں۔ تو یہ کامن انٹیٹیز ہیں جو ایک یونیک پارٹ تھا، لیکن صرف نبیوں کے ساتھ یہ ایک کامن گراؤنڈ ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہی ان کو اب آگے آئیں گی، وہ چیزیں پیچھے بھی گزری، جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ ان کو نام لے کے نہیں پکارا جاتا تھا، یا اللہ ڈائریکٹ سیکیورٹی پہ اللہ خود مامور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امہات المومنین والا سٹیٹس بھی تھا، یہ بالکل حضور کے لیے علیحدہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور یونیک سٹیٹس ہے جو کسی نبی کو بھی نہیں ملا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ has promised only him to kept his book safe، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ کی کتاب کو میں اس کی حفاظت کروں۔ اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں it's we certainly who have revealed the reminder and it's certainly we who will preserve it، یعنی کہ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو حضور کے ساتھ یہ پرومس بھی تھا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ایک یونیکنیس ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویئرز باقی امتوں میں ریبائز یہودیوں کے اور پریسٹ کرسچنز کے فیل ہو گئے قرآن کو پریزرو کرنے۔ قرآن کی یونیکنیس پھر اپنی ایک یونیکنیس ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، جیسے سورہ فاتحہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے سورہ فاتحہ دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے دی گئی، کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور اس کے بعد اس کے اندر آگے بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ یہ اسپیشل اسٹیٹسز جو کسی نبی کو بھی نہیں ملے۔ سورہ فاتحہ واز گفٹڈ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور البقرہ کی آخری 2 آیات یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی خصوصی طور پہ۔ ویسے تو پوری البقرہ ہی جیسے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کوہان ہے، یعنی کہ ایک اونچائی پہ ہے باقی صورتوں سے، لیکن یہ 2 آخری آیات جو ہیں یہ خصوصی طور پر اللہ نے گفٹ کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ آج سے پہلے کسی نبی کو گفٹ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا I have 7 long surahs instead of Torah۔ اب وہ 7 لانگ سوراز کون سی ہیں؟ البقرہ، العمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، التوبہ۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو کہ کس کے برابر ہیں؟ تورا کے، یعنی کہ تورات کے برابر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معین سورج ہیں، معین سورج کون سی ہیں؟ جو ان 7 کے بعد آتی ہیں، جن کے اندر کم و بیش 100 آیات ہیں یا 100 سے تھوڑی سی کم۔ یہ سورہ قصص پہ ختم ہوتی ہیں جا کے، یہاں سے لے کے یہاں سورہ توبہ سے لے کے قصص تک جو اگلی قرآن کا پارٹ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ زبور کا سبسٹیٹیوٹ ہے۔ اور اس کے بعد مثانی انسٹیڈ آف انجیل which ends at سورہ کہف، یعنی کہ اب سورہ قصص سے لے کے آگے سورہ کہف تک جو قرآن کی صورتیں ہیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے، اسپیشل نیم دیا گیا ہے، اور حضور نے کہا یہ انجیل کا سبسٹیٹیوٹ ہے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کے اندر تورات بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی اور انجیل بھی آ گئی، تینوں چیزیں۔ اب مطلب پہلے انبیاء کو کیا دیا گیا؟ حضرت داؤد کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں چیزیں ایک ہی کتاب میں دے دی گئی۔ تو یاد رکھیے گا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو 7 لانگ سوراز ہیں جو آپ کی سٹارٹ ہوتی ہیں یہاں سے، البقرہ، العمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور التوبہ، یہ تورات کی نعم البدل ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص تک جو صورتیں ہیں وہ زبور کی نعم البدل ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف تک جو صورتیں ہیں وہ انجیل کی نعم البدل ہے۔ یہ اسپیشل گفٹ ہے اللہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ ایک یونیک سٹیٹس اور ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہی از خاتم الانبیاء۔ یہ کسی نبی کے پاس یہ سٹیٹس موجود نہیں ہے۔ کسی انسان تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انبیاء کے اندر بھی خاتم الانبیاء ہونا یہ ایک سٹیٹس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور جو یونیکنس ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان دونوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک لقب تھا رحمت للعالمین کا، یعنی کہ ہی واز رحمت فار آل عالمین، یعنی کہ جتنے بھی دنیا ہے سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو سب کے لیے یہ یونیک سٹیٹس اگین آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے بنی اسرائیل کے یا اس سے پہلے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو آپس میں ملایا، ایک دفعہ ملاقات کروائی، اور وہ آپ کو پتہ ہے اسراء اور معراج کا دن تھا۔ تو یعنی کہ حضور کی وجہ سے سارے نبی ایک دوسرے سے ملے، یہ ایک اور یونیک سٹیٹس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو لیڈ کیا جس کی وجہ سے ان کو امام المرسلین یا امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور یونیک سٹیٹس جو ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ I will be the first one who will be resurrected on the day of judgment۔ میری قبر سب سے پہلے شق ہوگی، جو کسی اور انسان کے پاس یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم کی قبر شق ہوگی، اور یہ تینوں حضرات ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے روز محشر جہاں قائم ہوگا وہاں کی طرف پہنچیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم will be the first one
اس گریو ول اوپن. اس کے بعد جی ڈے آف ججمنٹ سٹارٹ نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نبی کی گریو جو ہے یعنی کہ قبر ہے وہ اوپن اپ نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل جھنڈا تیار کیا فار آل دا مین کائنڈ, جو کس کو تھمایا جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک اور یونیک اسٹیٹس. اچھا, اب مین کائنڈ کے اندر بہت ساری مخلوقات آ جاتی ہیں, ان کے پاس اپنی اپنی اسپیشیز کے جھنڈے ہوں گے, لیکن اوور آل مین کائنڈ کا جھنڈا جو ہے یا اوور آل جو ساری چیزوں کا جھنڈا ہے وہ حضور کے پاس ہوگا. اور یہ بگیسٹ فلیگ ہوگا جو کہ نظر آئے گا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک اور اسپیشل اسٹیٹس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں سارے انبیاء کے پاس لوگ جانے کی کوشش کریں گے, لیکن ایونچولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے جو کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور وہ پھر اللہ کے تھرون کے سامنے جا کے جب اپنا سجدہ دیں گے اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. یہ بھی ایک یونیک اسٹیٹس صرف حضور کے پاس ہے. when he lifts his head, جب وہ اپنا سر مبارک اٹھائیں گے تو اس وقت میزان کو لا کے اس وقت میزان اتارا جائے گا, یعنی کہ ویئنگ اسکیلز اس وقت اتارے جائیں گے. پھر ایک اور اسپیشل اسٹیٹس جو حضور کے پاس ہے کہ فرسٹ ٹو کراس دا برج آف صراط. You will be the first person who will cross the bridge of صراط. Every prophet. اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے یا رسول اللہ, آپ تو بڑے اونچے مقام پہ چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے حوض پہ ڈھونڈنا. ہر نبی کو حوض دیا جائے گا, لیکن حضور کی یونیکنیس یہ ہے کہ حضور کا حوض سب سے بڑا ہے, جس کو حوض کوثر کہتے ہیں. اور اگر مجھے وہاں نہ ملوں تو مجھے صراط کے برج پہ ڈھونڈنا. میں صراط کے برج کراس کر کے وہیں کھڑا ہوں گا شاید, اور اپنے مسلمانوں کے لیے اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا, یا اللہ ان کو وہ رحم فرما, ان پہ رحم فرما, ان کا صراط کا برج جو ہے آسانی سے ان کو آسانی سے کراس کر لیں. یعنی کہ حضور وہاں پہ کھڑے رہیں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہاں سے کراس نہ کر دے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حوض کوثر پہ ملاقات ہے اللہ کے نبی کے ساتھ مومنین کی. حوض کوثر پرائمری ریور ہے, ٹریبیوٹری ہے, یہ جنت سے چلتی ہے اور اس کا پانی باہر اس حوض تک آتا ہے. پھر ایک اور یونیکنیس جو اللہ کے نبی کو دی گئی کہ فرسٹ ٹو انٹر دی جنہ, یعنی کہ دروازہ جن کے لیے کھولا جائے گا. آپ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں صرف ایک ہی بندے کے لیے حکم ہے اس کے لیے ہم دروازہ کھولیں, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرسٹ ٹو انٹر جنہ ول بی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از another uniqueness he will have. اور the last but not the least, جو آخری یونیکنیس وہ وسیلہ ہے. وسیلہ بیسکلی جنت کا وہ حصہ ہے یا وہ پارٹ ہے جو بالکل اللہ کے تھرون کے نیچے ہے, یعنی کہ جنت الفردوس صرف ایک آدمی کے لیے بنائی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موڈسٹی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ شاید وہ آدمی میں ہوں, حالانکہ کنفرم ہوئی, لیکن وہ اپنی موڈسٹی میں یہ بات کیا کرتے تھے شاید وہ آدمی میں ہوں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ وہی ہے. تو یہ فردوس جو ہے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. تو میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یونیکنیس پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مشکلات اور جو مصیبتیں اللہ کے نبی نے کاٹی اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے, اور کے لیے نہیں, this all what he faced was because of us. پتھر بھی کھائے, لوگوں کی بد زبانیاں بھی سنی میرے اور آپ کی وجہ سے. کیا میں اور آپ حضور کو جوائن نہیں کرنا چاہتے؟ کیا میں اور آپ صراط کے برج سے خیر و عافیت سے گزرنا نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور کے ہاتھ سے کوثر کا جام نہیں پینا چاہتے؟ کیا میں اور آپ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فردوس میں نہیں جانا چاہتے تو یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا. اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی تکالیف اور پریشانیاں رکھی. قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی سنت. حضور نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو کیوں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں, یونیکنس بیان کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن سنت کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں حضور کی ادائیں ہمیں اس طرح بھاتی نہیں ہیں جو جس طرح ایک مسلمان کو بھانی چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر کی بات ہو رہی تھی, کل ان کا یوم وفات تھا. تو ایسا لیڈر اللہ کے نبی نے تیار کیا, ایسا لیڈر کہ اس 2.25 سال کے اندر, جسٹ 2.5 years, 2.25 years جو وہ کر گئے وہ شاید اور کوئی کرنا جوگا نہیں تھا. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی سیدنا صدیق اکبر. اور علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا, ایک تو یہ جو جنگیں لڑیں وہ ایک علیحدہ تھی. اچھا خوف دیکھیں, دشمن پہ خوف کیسے طاری کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ جسم میں بہت ہی نحیف ہیں لیکن ایمان میں سب سے طاقتور. لیکن دشمن پہ خوف کیسے طاری کیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا کہ یا امیر المومنین ابھی باہر فوجیں مت بھیجیں, مدینہ خالی ہو جائے گا. دس واز اے میسیجنگ. جب انہوں نے فوجیں باہر بھیجیں تو دشمن کو یہ میسیج کیا کہ اگر انہوں نے فوجیں اتنی باہر بھیجی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کتنی بڑی فوج بھی موجود ہوگی, حالانکہ اندر کچھ نہیں تھا. جس طرح پھر اللہ دشمن پہ خوف طاری کرتا ہے. اور اسی طرح پھر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ڈیسیژن جس کے اوپر کی وصیت نامہ پڑھنے والا ہے, میرے پاس ابھی ہے نہیں, ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا. اتنا خوبصورت وصیت نامہ ہے. جب انہوں نے, علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے زبردست ڈیسیژن لیا وہ سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ بنانے کا لیا. اور وہ پھر وصیت کرتے ہیں فاروق اعظم کو. وہ ایک عجیب وصیت نامہ ہے کہ مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں, لیکن میں اس کے الفاظ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. تو جب وہ وصیت نامہ سیدنا فاروق اعظم نے پڑھا, فاروق اعظم نے کہا مجھے خلافت میں کوئی انٹرسٹ نہیں, یہ جو میرے لیے وصیت کی گئی ہے یہ میں پوری شاید بالکل بھی نہیں کر سکوں گا. لیکن حضرت ابو بکر نے آگے سے جواب دیا کہ خلافت میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن خلافت کو سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے. تو ہمارے جو بڑے تھے وہ کرسی کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے, کرسی ان کے پیچھے بھاگتی تھی. کرسی یہ اپنے آپ کو لکی سمجھتی تھی کہ ہم پہ یہ لوگ بیٹھ جائیں. اور آخری بات جو انہوں نے کی وہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹوٹل 6000 دینار حضرت ابو بکر نے اپنے 2.25 سال کے دور میں پے وصول کی. ٹوٹل 6000 دینار جب کیلکولیٹ ہوا تو اتنی مالیت کا ان کا ایک باغ تھا جو انہوں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اس کو بیچ دو اور جتنا پیسہ آتا ہے سارا مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو. یعنی کہ وہ جو مالیت لی تھی بیت المال سے وہ بھی پوری کر گئے. اور 3 چیزیں ان کے پاس تھیں, ایک خچر یا اونٹ کہتے ہیں, ایک کمبل تھا, اور ایک اور کوئی چیز تھی, شاید تکیہ تھا. انہوں نے کہا یہ میرے بعد جو خلیفہ ہیں سیدنا فاروق اعظم تک یہ پہنچا دینا اور میرے کپڑوں میں مجھے دفنا دینا دھو کے. تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے لیے نیا کفن تیار کیا جائے گا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. حضرت ابو بکر نے کہا عائشہ بیٹا نئے کپڑوں کا زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں, مردہ پرانے کپڑوں کے بھی حقدار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار کیے اور یہ تبھی انہوں نے حضور کی یونیکنس پہچانی ہوئی تھی
اور بعد میں پھر جا کے حضور سے مل گئے. وہ 2.25 سال مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی کہ انہوں نے کیسے حضرت ابوبکر نے اسٹیبلٹی جو لائے ہیں، اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے پھر حضرت عمر فاروق کے لیے اگلے 10 سال بھی آسان ہو گئے. تو حضرت ابوبکر کے وہ 2.25 سال جو ہیں وہ گولڈن پیریڈ ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں شراب پی لوں یا اللہ کے سوا اس ستون کی پوجا کر لوں. یعنی کہ ان کے لیے اتنا بڑا گناہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ستون کی پوجا کرنا ہے شراب پینا ایک جیسے ہی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نوشی پر دوام اختیار کرنے والا اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بت کے پجاری کی طرح ملاقات کرے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 3 قسم کے لوگوں ہمیشہ شراب پینے والے، والدین کے نافرمانیوں اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں زنا برقرار رکھنے والے ہوں، ان پہ جنت حرام قرار دے دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمان، قمار، احسان جتلانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم بچے کی شراب تھی. جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور میں نے عرض کیا وہ یتیم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بہا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرق نشاور ہو تو اس کو چلو بھر پینا بھی حرام ہے. یعنی کوئی چیز بھی اگر چلو بھر بھی ہو اگر نشاور ہے تو حرام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشاور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. حضرت وائل حضرمی سے روایت ہے کہ طارق بن سوید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا. انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں اس سے دوائی کے لیے بناتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوائی نہیں، وہ تو بیماری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب سے سرکہ بنانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ اسی پر دوام کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس سے آخرت میں نہیں پیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی نبید کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ خطبہ دیا شراب کی حرمت نازل ہو چکی اور وہ 5 اشیاء انگور، کھجور، گندم اور شہد سے تیار ہوتی ہے اور شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان درختوں کھجور اور انگور سے تیار ہوتی ہے. حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارا جائے. حدود کے علاوہ 10 کوڑے ہیں، یعنی کوئی کسی نے غلطی کی ہے تو 10 کوڑوں سے زیادہ اس کو نہ مارا جائے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ
وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کی حد قائم کر دی گئی تو وہ حد اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی پر 40 جوتے اور شاخیں مارا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی پر کھجور کی ٹہنیاں جوتے مارے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے مارے۔ بعد میں حضرت عمر نے اس کو 80 کر دیا تھا۔ جب لوگ بہت عادی ہو گئے تھے دوبارہ سے شراب کی طرف، حضرت عمر نے اس کی سخت سزا کر دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ دو، خواہ ایک نش 20 درہم ہی ملے، یعنی کہ اس کو فارغ کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ چور پہ لعنت کرے، وہ انڈا چراتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، وہ رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درہم کی مالیت کی ڈھال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا، 3 درہم کی ڈھال تھی خالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت کی چوری پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھتا جو کسی مرد کے ساتھ برا فعل کرے یا عورت کے پیٹ سے بد فعلی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص قوم لوط کے ساتھ عمل کرے وہ ملعون ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید نے اسے بتایا کہ امارت کے غلاموں میں سے ایک غلام نے خمس کی ایک لونڈی سے زنا بالجبر کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو کوڑے مارے اور لونڈی کو کوڑے نہ مارے کیونکہ اس نے اس کو مجبور کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میری برات کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تو اس کا ذکر فرمایا۔ جب آپ ممبر سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان پہ حد قائم کی جائے، جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگانے والے تھے ان کے اوپر حد قائم کی گئی۔ حضرت اکرمہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس شخص کو قوم لوط کا کام کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صفات سے متصف لوگوں سے حدود کے علاوہ ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو، یعنی کہ جو اچھی صفات کے لوگ ہیں حدود جنہوں نے پار نہ کی ان کی باقی چیزوں کو اگنور کر دیا کرو۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوارے الزانی کے متعلق 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی کا حکم فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔